کسی جوان نے رمضان ٹرانسمیشن دیکھی کہ مولوی صاحب رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے دیکھا کہ 4 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بیچاری عوام جو ہے اب اس کا اتنا دین سے سروکار تو نہیں ہے نہ اتنا کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ اب پڑھ لے تو بندہ رمضان میں تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتا ہے۔ یہ صبح سے شام تک اپنی رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، نہ کتابیں پڑھنے کا وقت ہے نہ قرآن پڑھنے کا اتنا وقت ہے۔ نکالنا چاہیے لیکن زندگی اتنی بزی ہو گئی، عوام الناس کی دین یا دینی کتابوں تک اتنی رسائی نہیں ہے۔ اب رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے جس میں بندہ تھوڑا بہت دین سیکھتا ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ قرآن کس مہینے میں پڑھتا ہے؟ رمضان میں۔ خیرات کس مہینے میں کرتا ہے؟ رمضان میں۔ صدقے کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ تو رمضان گویا نیکیوں کا مہینہ۔ اب کہتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ آیا ہے تھوڑا بہت دین سیکھ لیں، تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب ہم نے جب ٹی وی کھولی تو 4-5 مولوی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کوئی مفتی، کوئی حافظ، کوئی علامہ، کوئی مولانا، کم از کم کسی نے 40 سال دین پڑھا، کسی نے 30 سال دین پڑھا، کسی نے 50 سال پڑھا، سفید سفید داڑیاں، بزرگ علماء بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا اب ان سے دین سیکھ لیں جنہوں نے اتنا دین پڑھا ہے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ٹی وی پہ ان سے 4 دین کی باتیں سیکھ لیں۔ کہ ماجرا کیا ہوا کہ جب ان کو دیکھا تو یہ ایسے لڑ رہے تھے جیسے مرغے آپس میں لڑتے ہیں، کہ ہم پریشان ہو گئے کہ اتنے سال دین پڑھنے کے بعد جن کو حق و باطل کا پتہ نہ لگا، جو بندہ صبح سے شام تک حدیث حدیث حدیث، آیت آیت آیت، یہ اس کو کہہ رہا ہے تو بدعتی ہے اور یہ بھی آیتیں پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے تو غلط ہے یہ بھی آیتیں سنا رہا ہے، کہ مولوی صاحب جب اتنی عربی اتنا دین پڑھنے کے بعد ان کو دین سمجھ نہ آیا تو اس سے تو اچھا ہے ہم دین پڑھیں ہی نہ، کیونکہ بندہ جتنا بے دین ہوتا ہے نا اتنا سب سے ملتا ہے۔ دین زیادہ نہیں پڑھا ہوا تو سنی بھی ہوگا تو شیعہ سے ملے گا، بریلوی سے بھی ملے گا، لیکن جب دین پڑھنا شروع کرے گا نا کہے گا نہیں شیعہ کا نیاز بھی حرام ہے، بریلوی کی یہ چیز بھی غلط ہے۔ مطلب جتنا دیندار بنے گا اتنی نفرت پھیلائے گا، جتنا دیندار بنے گا اتنی جدائیاں پیدا کرے گا، کہ یہ مولوی جتنی مفتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت عام مسلمان کے دل میں نہیں ہے، جتنی شیعہ سے نفرت مثلا ایک وہابی مفتی ایک اہل حدیث والا کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دین زیادہ پڑھا ہے۔ لیکن عوام الناس، اب میں نے کہا جوان ادھر بیٹھ، میں نے کہا یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے بہت پرانا۔ میں نے کہا تو عام آدمی ہے، 4 مولویوں کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس دین کو بس تھوڑا ہی پڑھوں تو اچھا ہے، زیادہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا، جھگڑے ہوں گے۔ میں نے کہا یہی حال تھا 1400 سال پہلے مسلمانوں کا، تو 4 مولویوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوا ہے۔ اب سوچ کہ پچھلے زمانے میں بیچارہ سادہ سا مسلمان کس کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا؟ ایک طرف علی، دوسری طرف مثلا نبی کی زوجہ۔ میں نے کہا دونوں کا احترام ہے نا مسلمان کے دل میں، تو ایک طرف مسلمانوں کی ماں، دوسری طرف قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ محمد، ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف جناب طلحہ، جناب زبیر۔ میں نے کہا یہ عام لوگ نہیں ہیں، کسی کو سیف الاسلام کا لقب ملا ہے، کوئی قاری ہے، کوئی کاتب ہے، کوئی حافظ ہے۔ پھر آؤ جنگ صفین میں، ایک طرف علی، ایک طرف عمار، دوسری طرف امیر شام۔ اب امت جس طرح آج کے عام لوگ مولویوں کا احترام کرتے ہیں نا، اس زمانے میں لوگ کس کا احترام کرتے تھے؟ اصحاب رسول کا۔ زوجہ کا بھی احترام کرے، صحابی کا بھی احترام کرے، آل رسول کا بھی احترام کرے۔ ایک طرف حسن بن علی، دوسری طرف امیر شام۔ اب امت کے لیے تو سارے کیا ہیں؟ بڑے ہیں نا، اور جب بڑے آپس میں لڑیں تو چھوٹے کیا کریں؟ کچھ نے کہا کہ علی حق پر ہے، علی کا سہارا لیا، کچھ نے کہا کہ مثلا نبی کی زوجہ حق پر ہے، نبی کی زوجہ کی طرف چلے گئے، کچھ نے کہا گھر میں سو جاتے ہیں اچھا ہے،
ادھر بھی جائیں گے تو قتل کرنا پڑے گا صحابی کو، ادھر بھی جائیں گے تو قتل کرنا پڑے گا صحابی کو۔ اب امت کیا ہو گئی؟ کنفیوز ہو گئی نا۔ اگر خدا امت کو اسی طرح کنفیوز رکھتا تو قصور امت کا نہیں تھا، علیہ باللہ۔ رسول خدا ایک امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور امت کے بزرگ اور عمائدین آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس بیچارے مسلمان کا کیا قصور؟ ادھر بھی دیکھے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی دیکھے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی دیکھے تو نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی دیکھے تو نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ جائے تو کہاں جائے؟ کوئی تو معیار حق ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ جب یہ سارے بڑے آپس میں لڑے تو ہم کس کے پیچھے جائیں؟ نہ ہم اتنا قرآن کو جانتے ہیں، نہ ہم اتنی آپ کی صحبت کو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جب آپس میں اختلاف کریں تو ہم کہاں جائیں؟ تو یہ ممکن نہیں کہ رسول گرامی امت کو کوئی معیار نہ دے کر جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ معیار نہیں دیتے تو یہ قصور سارا پروردگار عالم کی طرف چلا جاتا ہے کہ خدایا تم نے کوئی راہ نہیں دکھائی، تم نے کوئی راستہ نہیں دکھایا، لہٰذا ہم گمراہ ہو گئے۔ تو نبی ایک معیار بنا کر گئے، فرمایا یہ نہ دیکھ کے حق کی باتیں کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھ کے حق کا جھومر پہننے والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھ کے قرآن پڑھنے والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں سارے حق کی باتیں کریں گے، سارے حق ہوں گے، لیکن یہ نہ دیکھنا یہ سارے حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا تنہا علی کہاں جا رہا ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں علی جاتا ہے حق کا اگر کوئی قبلہ ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔